اللہ رب العزت نے ایک ہسٹوریکل فیکٹ بیان کیا ہے کہ انہو کان ظلوما جہولا، انسان شروع سے جو ہے وہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل واقعہ ہوا ہے۔ یہ ہے وہ معاہدہ جس کو انسان نے اٹھایا، لیکن وہ تاریخ جو ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ اس میں اقلیت یعنی تھوڑے لوگ جو ہیں اس کو پورا اتر سکے ہیں، اکثریت جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ناکام رہے ہیں، یا بظاہر ناکام رہے ہیں۔ اب حقیقت جو ہے وہ تو قیامت والے دن اللہ رب العزت جب اس کو بیان کریں گے یا کھول لیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذلکم اسری قالوا اقررنا، تو ان سب نے کہا کہ ہم اس کے اقرار کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر موجود مختلف میثاقوں کا تذکرہ ہے۔ یہ میثاق کا لفظ جو ہے وہ ہماری اردو زبان کے اندر بھی مستعمل ہے، جس کا مختلف قسم کے معنی کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے۔ وہ سارے معنی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن زیادہ تر جس کا معنی جو ہے وہ معاہدات کے اوپر ہوتا ہے۔ معاہدہ جو آپس کے اندر جو ہے وہ دو افراد یا دو اقوام یا دو فریقین کرتے ہیں۔ تھوڑی سی اس کی وضاحت کے لیے آپ اس کی ذرا لفظی بحث جو ہے اس کو ذرا دیکھ لیں۔ میثاق کا معنی ہوتا ہے لفظی پختہ عہد، قول و قرار، ایسا قول و قرار جس پر قسم کھائی گئی ہو، یا پختگی اور مضبوطی کے پیدا کرنے کا جو ذریعہ ہے اس کے اوپر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر یہ وثاقہ سے اسم اعلیٰ ہے، معنی اس کا ہوگا پختگی اور مضبوطی۔ قرآن حکیم نے اسی معنی کے اندر، مضبوطی اور پختگی کے معنی کے اندر اس لفظ کو استعمال کیا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ یہ قرآن مجید کی مختلف آیات مبارکہ کے اندر یہ مضمون موجود ہے، سورہ البقرہ میں بھی ہے اور اس طرح سورہ رعد میں بھی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اس کو تسلیم کرنے کے بعد یا اس کی پختگی کے بعد، یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو ذرا اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اس معنی کے اندر جو ہے یہ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو پہلا معنی تو ہوا پختہ وعدہ، پختہ عہد۔ دوسرا معنی ہوا وہ قول و قرار جو اتنا پکا ہو کہ جیسے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ یہ اتنا معاہدہ پکا ہے، یا قسم کے ذریعے اس کو پختہ کیا گیا ہے۔ اور تیسرا معنی جو ہے وہ اس کے اندر پختگی اور مضبوطی کا پایا جاتا ہے۔ اور اسی معنی کے اندر میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ جو ہے وہ رکھی ہے، اور اسی طرح کا مضمون سورۃ الرعد کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اس لفظ کو قرآن حکیم نے مختلف جگہ پر استعمال کیا ہے، اور اس کی جمع ہوتی ہے مواثیق، یعنی میثاق جمع مواثیق۔ تو اب اس حوالے سے ہم نے یہ بات دیکھنی ہے کہ اللہ رب العزت نے کون کون سے میثاق جو ہے وہ اور معاہدات کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر کیا ہے۔ اس سلسلے کے اندر جو پہلا مقام ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ سورۃ الاحزاب جو ہے اس کا مقام ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب جو ہے یہ قرآن حکیم کی 22ویں پارے کے اندر جو ہے یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے، اور یہ اس کی آیات مبارکہ نمبر 72 اور 73 کے اندر جو ہے یہ پہلے اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے امانت کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میثاق کائنات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے جو امانت ہے اس کو پیش کیا ہے زمین اور آسمانوں کے اوپر، والجبال اور پہاڑوں کے اوپر، فابین ان یحملنها، تو انہوں نے اس کو قبول کرنے سے جو ہے وہ اٹھایا نہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم یہ معاہدہ نہیں اٹھا سکتے، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے قبول نہیں کیا۔ انکار تو نہیں، ہم اس کو یہاں ترجمہ کریں گے، یعنی اس کی ذمہ داریوں کے پیش نظر جو ہے اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے ڈر گئے۔ اس لفظ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا سے کہ یہ وہ
انکار نہیں تھا جو انسان جو ہے وہ حکم نہ ماننے کی نیت سے انکار کرتا ہے، جیسا کہ شیطان نے یا ابلیس نے اللہ رب العزت کے حکم کو نہ ماننے کے وقت انکار کیا تھا۔ یہ اس طرح کا انکار نہیں ہے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اس کو قبول کرنے سے جو ہے وہ گھبرا گئے، وہ اشفقن منہا، اور اس سے گھبرا گئے، انہوں نے جو ہے اس معاہدے کو اٹھانے سے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ ہم اس کے اوپر جو ہے اس کی ذمہ داریاں پوریاں نہیں کر سکیں گے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے جو ہے وہ اس معاہدے کو اٹھا لیا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اس امانت کو انسان جو ہے وہ اٹھا چکا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان جو ہے وہ شروع سے ہی، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شروع سے یہ معنی جب وہ کانا کی وجہ سے کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، یہ ایک یعنی تجربہ ہے، اللہ رب العزت نے ایک ہسٹوریکل فیکٹ بیان کیا ہے کہ انہو کانا ظلوما جہولا، انسان شروع سے جو ہے وہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل واقعہ ہوا ہے۔ ظلم انسان نے اپنے اوپر یہ کیا ہے کہ اس معاہدے کو اور اس امانت کو قبول کرنے کے بعد پھر اس ذمہ داری کے اوپر پورا نہیں اتر رہا، تو یہ ظلم ہے۔ اور پھر اس کی ذمہ داریوں کے تقاضوں سے بھی جو ہے وہ ناواقف ہے، اس طرح کا علم بھی حاصل نہیں کرتا، تو یہ اس کی جہالت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ یا یہ جو امانت ہم نے جو ہے وہ پہلے آسمانوں کے اوپر اور پھر زمین کے اوپر اور پھر پہاڑوں کے اوپر پیش کی ہے، اور انہوں نے اس ذمہ داری کے بڑے پن کی اور بڑی ذمہ داری کی وجہ سے وہ انہوں نے اس کو اٹھانے سے قبول نہیں کیا، اور اس سے وہ گھبرا گئے ہیں۔ انسان نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اب اس کا نتیجہ کا نکلے گا ظاہر، جب آپ اس کو معاہدے کو پورا کریں گے تو معاہدے کی شرائط کو پورا کرنے کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ آدمی کو جو ہے وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کے ثمرات ملتے ہیں، اور اس کو توڑنے کی شکل کے اندر پھر کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ معاہدے کی جتنے بھی آپ شکیں پوری یا ساری توڑیں گے تو اس کے جو ہے وہ اس کی بھی آپ کے اوپر ذمہ داری پڑے گی، اور آپ کو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پے کرنی پڑے گی، چاہے اس کو وہ مالی معاوضے کی شکل میں ہو، چاہے جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی سزا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا نتیجہ کہ نکلے گا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو سزا دے، عذاب کرے، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب دے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی جو ہے وہ توبہ قبول کرے، ان کو معاف کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ غفور الرحیم ہیں، بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ انسان کے لیے ہے إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، وہ ہمیشہ سے بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، اس کا تذکرہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ہم ساری آیات مبارکہ رکھیں گے آپ سامنے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ وہی ذمہ داری ہے جس کا تعلق اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں سورہ البقرہ کے اندر فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری اماں جان حضرت حوا علیہ السلام کو زمین کے اوپر بھیجنے کے بعد فرمایا تھا کہ آپ کو میری طرف سے وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب وہ یعنی کہ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ مبارکہ وہ بھی زمین پہ آ گئے ہیں، اور ان کا ازلی اور ابدی دشمن جو ہے وہ شیطان بھی زمین پہ آ گیا ہے، ابلیس بھی آ گیا ہے، اور اب یہاں انہوں نے ایک مخصوص وقت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھی ہے وہ یہاں زندگی بسر کریں گے، بالکل ایک ضرورت کے تحت، جیسے انسان جو ہے وہ ایک سفر میں جاتا ہے اور اس تھوڑی بہت ضروریات زندگی یا وہ سفر کا ساز و سامان جسے ہم کہتے ہیں وہ اکٹھا کر لیتا ہے، جس کو ہم عام طور پر جو ہے وہ یہ زاد راہ بھی کہتے ہیں، وہ اکٹھا کر لیتا ہے اور سفر گزارنے کے بعد وہاں سے پھر واپس آ جاتا ہے یا اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ زندگی گزاریں گے، اور میری طرف سے اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں یہ ہدایت ملے ہدن، پھر تم نے اس کو فالو کرنا ہے، پھر تمہارے لیے جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے اندر کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ یہ موضوع جو ہے وہ ہماری سورہ البقرہ کے درس کے اندر گزر بھی چکا ہے، اور جب ہم قرآن حکیم کا تفصیلی درس سنیں گے تو دوبارہ سے یہ آئے گا، تو وہاں اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ یہ اصل میں یہی امانت ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب ہدایت آئے، اس ہدایت کو آپ نے قبول کرنا ہے، اور قبول کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو آگے اس کی جو بھی تقاضے اور ذمہ داریاں اس کو پورا کرنا ہے۔ اسی لیے یہ ایک
اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ایک بہت تاریخی حقیقت بیان کی ہے کہ انسان اس امانت کو اٹھانے کے بعد ظالم اور جاہل واقع ہوا ہے۔ حقیقتاً اس کو ظالم اور جاہل ہونا نہیں چاہیے تھا۔ یہ اس معاہدے کے اوپر اللہ کی اس امانت کو قبول کرنے کے بعد کما حق ہو، جہاں تک اس کی استطاعت ہے اس کو پورا کرتا، اور پھر اس کے بارے میں علم حاصل کرتا۔ اور اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ پر ایمان، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کے اسماء و صفات کا علم، یعنی اللہ کا مکمل عرفان اور اس کی معرفت حاصل کرنا، اور پھر اسی معرفت کا نتیجہ ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جو بھی پیغامات اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کی شکل میں آ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے لا رہے ہیں، جبریل علیہ السلام لا رہے ہیں، وہ کتابوں کی شکل میں آ رہے ہیں، وہ صحائف کی شکل میں آ رہے ہیں، وہ انبیاء علیہم السلام کے اوپر جو ہے وہ کتب اور صحائف کے علاوہ آ رہے ہیں، اور یہ جتنا بھی اللہ رب العزت ہدایات جو ہیں وہ نازل فرما رہے ہیں، ان کو ہم نے صحیح معنوں میں سیکھنا ہے، اس کو سکھانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ انفرادی سطح پر بھی ہوگا، اجتماعی سطح پر بھی ہوگا، پوری ریاست کی سطح پر بھی ہوگا، اور پوری انسانیت کی سطح پر بھی ہوگا۔ یہ ہے وہ معاہدہ جس کو انسان نے اٹھایا، لیکن وہ تاریخ جو ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ اس میں اقلیت یعنی تھوڑے لوگ جو ہیں اس کو پورا اتر سکے ہیں، اکثریت جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ناکام رہے ہیں، یا بظاہر ناکام رہے ہیں۔ اب حقیقت جو ہے وہ تو قیامت والے دن اللہ رب العزت جب اس کو بیان کریں گے یا کھولیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ یہ پہلا معاہدہ ہے۔ ان سارے معاہدات کو بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان یہ ذہن میں رکھے کہ یہاں جو دنیا کے اوپر وہ بھیجا گیا ہے، یہ بالکل اس کی یہ لاابالی قسم کی زندگی نہیں ہے کہ آؤ کھاؤ پیو مزے کرو اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دنیا سے چلے جاؤ اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ان معاہدات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ یہ ایک بڑی سادہ سی بات ہے، آپ بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ آپ کسی آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں، آپ وہاں ملازم ہوتے ہیں یا آپ کو کوئی عہدہ ملتا ہے، آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جو بھی امپلائی ریلیشن شپ ہوتا ہے، چاہے ریگولر ہو، کانٹریکٹ ہو، کچھ بھی ہو، تو آپ اس کو اوپر جو ہے وہ پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کی بنیادی چیزوں کے اوپر وائلیشن کرتے ہیں تو وہ ادارہ یا وہ انسٹیٹیوشن یا وہ کوئی بھی آپ کا جو ہے وہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ داری دینے والے جو لوگ ہیں وہ اس کو کبھی پسند نہیں کریں گے۔ وہ پھر آپ سے تقاضا کریں گے کہ بھائی اس کو پورا کرو، اگر نہیں پورا کر سکتے تو اپنی سیٹ جو ہے وہ چھوڑو، کسی اور کو آنے دو۔ تو دنیا کے اندر بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو معاہدہ ہے، یہ ایمان اور یقین کی سطح کے اوپر یہ جو معاہدات کیے گئے ہیں کہ انسان اس کو قبول کرے، اور اس کے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کے لیے جو ہے وہ بڑی معیوب چیز ہے۔ یہ تو دنیا کی سب سے بڑی ایک بدیہی حقیقت ہے، آپ کے سامنے ہے یہ چیز کہ اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، چل رہی ہے، بڑے منظم انداز سے چل رہی ہے، اور اللہ رب العزت ایک بہت بڑی ہستی جو وحدہ لا شریک ہے اس کو چلا رہی ہے۔ اس کو جب آپ نے مان لیا ہے کہ اس کائنات کا خالق ہے، کوئی یہ ایک حقیقت کو جس کو اس انسان کو سمجھ آ گئی کہ میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی رازق ہے، مدبر الامور ہے، مصرف الامور وحدہ لا شریک ذات ہے، تو پھر اس کے لیے ان معاہدات کو جو ہے وہ سمجھنا اور اس پر عمل کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ اور دوسری یہ بحثیں ہو رہی ہیں کہ یہ معاہدات ہوئے کب ہیں۔ کچھ لوگوں کا ہمارے علماء اس طرف چلے گئے ہیں کہ یہ عالم ارواح میں ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کو پہلے پیدا کیا، پھر سب کے سامنے جو ہے وہ یہ باتیں رکھی اور انہوں نے قبول کیا۔ یہ ویسے یہ بھی جو ہے وہ تفاسیر کے اندر اور کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ چیزیں موجود ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ رب العزت نے بات رکھ دی ہے، یہ بلٹ ان اس کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے کہ اس کے اندر یہ میثاق اور اس طرح کی ذمہ داریوں کا احساس رکھ دیا گیا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کے ایک ہونے کا جو اقرار ہے وہ بھی انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر یہ دونوں باتیں درست ہیں، لیکن اس بحث کے اوپر یہاں پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ اس لیے موقع نہیں ہے کہ یہاں پر وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ میثاق کس نوعیت کے تھے، کون کون سی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں۔ تفسیر کے اندر جب یہ آیات مبارکہ آئیں گے تو وہاں پھر ان تفسیری اقوال اور ان احادیث مبارکہ پر بھی بحث کر دی جائے گی۔ دوسرا بڑا معاہدہ جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میثاق بنی آدم ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا ہے، اور اس معاہدے کو اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کی آیت مبارکہ نمبر 172، 73 اور 173 اور 174 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ پارہ نمبر 9 کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ
اور جب اللہ تعالیٰ نے نکالا تیرے رب نے، یعنی وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب نکالا تیرے رب نے، من بنی آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد، من بنی آدم، بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کی، من ظہورہم ان کی پیٹھوں سے، ذریتہم ان کی اولاد کو، واشہدہم علی انفسہم اور ان سے ان کی جانوں پر یہ اقرار کرایا، الستُ بربکم کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، شہیدنا ہم اقرار کرتے ہیں اور ہم اس بات کے اوپر جو ہے وہ گواہ ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ یہ سارا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہتمام ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ کہیں پھر جو ہے وہ یہ قیامت کے دن کے بارے میں تم کہو، قیامت والے دن، کہ ہمیں تو ان کا پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا، اور ہم جو تھا وہ دنیا کے اندر جو ہے ہم نے غفلت کی زندگی گزاری ہے، ہمیں تو خبر ہی نہیں دی گئی، ہمیں تو کوئی علم ہی نہیں تھا۔ تو چنانچہ کہ یہ جو قیامت والے دن جو ہے وہ تم یہ بات کہو، اس سے قبل اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن حکیم کے اندر تمہیں اس معاہدے کو جو ہے وہ بیان کر دیا ہے، اس کی وضاحت کر دی۔ اس کو جو ہے وہ معاہدہ الست بھی کہتے ہیں، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ یکے بعد دیگرے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نسل سے اگلی نسل تک یہ آتے رہیں گے، اور سب سے یہ قول اقرار کیا گیا، سب کی فطرت میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی اس کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں، اور وہی جو ہے وہ پوری انسانیت کے رب ہیں۔ اور اس بنیادی اصول کے اوپر زندگی بسر کرنا، جسے توحید کہتے ہیں، وحدانیت کہتے ہیں، اللہ رب العزت کی احدیت کہتے ہیں کہ وہ واحد ہے، احد ہے، وحدہ لا شریک ہے، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، اسماء و صفات کے اعتبار سے، اپنے حکم کے اعتبار سے، مدبر الامر ہونے کے اعتبار سے، مصرف الامور یا مدبر الامور ہونے کے اعتبار سے، وہ وحدہ لا شریک۔ یہ ہے اصل معنی جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، یہ انہوں نے ہم نے جو ہے وہ کہا بلا، ہم نے اقرار بھی کیا ہے، ہم اس کے اوپر گواہ بھی ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ، اس سے اشارہ یہ ہے بیان کرنے کا کہ قیامت والے دن تم کہیں یہ بات نہ کہہ دینا کہ ہم تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو بے خبر تھے، ہم غفلت میں تھے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ میں آپ کے سامنے لفظاً اس وقت کوئی ترجمہ نہیں کر رہا، آپ کے سامنے ایک اجتماعی مفہوم رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میثاق کا جو معانی ہے اور وہ جو ذمہ داری اس میں بیان کی گئی ہے وہ ہمارے سامنے پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ آ جائے۔ اس کے بعد یہی آیت مبارکہ جو ہے وہ بھی جاری ہے، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم فتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآیات ولعلهم يرجعون۔ یا تم یہ بات کہو کہ اس سے ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ بھی شرک پہ چل رہے تھے، اور ہم بھی ان کے پیروکار تھے، ہم بھی ان کی اولاد تھے، تو ہم نے بھی شرک جو ہے وہ اختیار کر لیا۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے تم یہ بات کہو کہ کیا جو گمراہ لوگ ہیں، باطل لوگ ہیں، ان کے ان اعمال کی وجہ سے آپ ہمیں بھی ہلاکت کا شکار کریں گے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم تو فالوور تھے، نسل در نسل آئے، ہم نے اسی کو فالو کیا جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا، تو کیا ان کی وجہ سے ہمیں عذاب ملے گا؟ یہ بات جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو تم وہاں پر جو ہے اپنا عذر یا جسٹیفیکیشن کرو گے، اس کا جواب تمہیں دے دیا گیا ہے۔ اب آباء و اجداد کی پیروی کرنا جو ہے وہ تمہارے لیے اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اب تمہارے پاس تو ہدایت آ چکی ہے قرآن حکیم کی شکل میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں۔ تیسرا معاہدہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جس کا تذکرہ کیا ہے، اس کو سورہ آل عمران کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، پارہ نمبر 3 کے اندر، آیات مبارکہ نمبر 81 اور 82 کے اندر۔ یہ معاہدہ جو ہے، آپ دیکھیں ترتیب کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، پہلا معاہدہ جو ہے وہ پورے اس کے اندر کائنات ہی تقریباً شامل ہے، آسمان، زمین، پہاڑ، انسان سارے شامل ہیں۔ پھر اگلا معاہدہ جو ہے وہ بنی آدم سے ہے، آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے ہے، اور تیسرا جو میثاق ہے وہ انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ یہ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیات مبارکہ نمبر 81 اور 82 کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور اس کو میثاق انبیاء بھی آپ کہہ سکتے ہیں علیہم السلام۔ آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء علیہم السلام سے یہ پختہ جو ہے وہ میثاق کیا اور ان سے عہد لیا کہ جب میری طرف سے جو ہے وہ تمہیں
کتاب اور حکمت جو ہے وہ دے دی جائے، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس جو ہے وہ ایک رسول آ جائے، مصدق لما معاکم، جو کچھ تمہارے ساتھ ہے، یعنی جو ہدایت اور جو وحی تم لے کے آئے ہو اس کی وہ بھی تصدیق کرتا ہو، تو پھر تم کیا کرو گے؟ تم جو ہے لتؤمنن بہ، تمہارا یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کہی گئی ہے کہ تم پھر کیا کرو گے؟ اس رسول کے اوپر ایمان بھی لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ تو سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قال اقررتم، اللہ رب العزت نے فرمایا قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ واخذتم علی ذلکم اسری قالوا وقررنا، یعنی یہ جو تمہارے سامنے بات رکھی گئی ہے اور اس کا تم اقرار کرتے ہو، اور اس کو بہت بڑی ایک ذمہ داری کے طور پر جو تمہارے اوپر ڈالی گئی ہے اس کو پکڑتے ہو، تو ان سب نے کہا کہ ہم اس کو اقرار کرتے ہیں۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا فاشہدوا، پھر تم اس کے اوپر گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے اوپر گواہ ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک، اور تم میں سے جو کوئی بھی اس کے بعد جو ہے وہ اس معاہدے سے پھر گیا، فاولئک هم الفاسقون، تو وہ جو ہے وہ نافرمان لوگوں میں شمار ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا معاہدہ ہے جو انبیاء علیہ السلام سے کیا گیا ہے۔ اس معاہدے کے اندر جو لفظ رسول ہے، اس کے جو ہے وہ دو معنی کیے گئے ہیں، نکرہ ہونے کے اعتبار سے کہ کوئی بھی نبی، یعنی ایک نبی اللہ رب العزت کی دعوت دے رہا ہے، اللہ کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بلا رہا ہے، اسی دوران کوئی دوسرا نبی آ جائے تو یہ جو پہلے والا نبی ہے یہ اس کے اور وہ اس پہلے والے نبی دونوں کے مددگار، دونوں ایک دوسرے کے تصدیق کرنے والے ہوں گے، اس دعوت کو پہنچانے میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے۔ یہ معنی بھی درست ہے، اور قرآن حکیم کے اندر یہ آتا ہے سورہ یاسین کے اندر بھی کہ ہم نے جو ہے وہ دو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور تیسرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مزید ہم نے جو ہے وہ مدد کی، تو اس کا مطلب ایک وقت میں کئی انبیاء آئے ہیں دنیا کے اندر، اور اسی طرح یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سیدنا لوط علیہ السلام ایک ہی زمانے کے اندر آئے ہیں، اسی طرح ہی تقریباً سیدنا یحییٰ اور زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آگے پیچھے ایک ہی دور کے اندر آئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہر نبی جو ہے وہ دوسرے نبی کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ دعوت ایک ہے۔ انبیاء علیہ السلام سارے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ نمائندہ ہیں، اللہ کے سارے جو ہیں وہ نمائندگی کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو پہنچانے میں، اس کی تبلیغ میں یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اگر ایک کا انکار سب کا انکار ہو جائے گا، تو اگر باہمی طور پر انبیاء علیہ السلام ایک دوسرے کے معاون اور ممد نہیں ہوتے، مددگار نہیں ہوتے اس کام کو آگے بڑھانے کے، تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ لوگوں کو پہنچانے سے پہلے ہی ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ تو ایک دوسرے کا ہی نعوذ باللہ انکاری ہو گئے ہیں۔ اس لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ ایک نبی کے ہوتے ہوئے دوسرے کا آ جانا اور ان کا تصدیق کرنا، باہمی طور پر ایمان ایک دوسرے پہ لانا کہ اللہ اور ایک اور اس کام کے اندر جو ہے وہ پھر مدد کرنا، یہ ضروری ہو گیا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے رسول ان سے، یعنی اس کو اگر آپ لوگ جو ہے وہ نکرہ تعظیمی مانیں تو اس میں عظمت والے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لے آئیں تو پھر آپ سب لوگ جو ہیں وہ ایمان بھی لائیں گے ان کے اوپر، آپ جو ہے ان کی مدد بھی کریں گے، اور پھر آپ جو ہے اس بات کے اندر ان کی تصدیق بھی کریں گے۔ تو یہ معنی بھی بالکل درست ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ تورات میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً بنی اسرائیل کے تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کی جو ہے وہ بعثت جو ہے اس کے اوپر جو ہے گفتگو فرمائی اور آنے والے لوگوں کو آگاہ بھی فرمایا ہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہیں، حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ یہ تیسرا معاہدہ ہے جو باہمی طور پر انبیاء علیہ السلام کے سے کیا گیا ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، آپ کی عظمت، اور قیامت تک کے لیے آپ جو ہیں وہ انسانیت کے لیے رہنما بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی نبوت، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ کی رسالت، آپ کا پیغام قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہے۔ اور اس کے اوپر دیکھیے تنبیہ کتنی ہے، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، یعنی انبیاء علیہ السلام جو ایک ناممکن اور محال چیز ہے کہ ایسا ہو، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے اس معاہدے کی ذمہ داری کو بڑھانے کے لیے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو بھی اس سے جو منہ موڑے گا تو پھر وہ فاسقین میں سے ہو جائے گا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا جو معاہدہ ہوا ہے وہ انبیاء علیہ السلام، سارے انبیاء علیہ السلام میں سے پھر کچھ انبیاء علیہ السلام ان کو اللہ رب العزت نے
علیحدہ سے 5 انبیاء علیہم ان سے اس معاہدے کا دوبارہ سے تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کا تذکرہ جو ہے وہ سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 کے اندر آیات مبارکہ نمبر 7 اور 8 میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یہ معاہدہ جو ہے اس کے اندر خاص طور پر اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، جب ہم نے جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام سے اقرار کیا، وَمِن کا اور آپ سے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَمِن نوح اور نوح علیہ السلام سے، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے ان سے جو وعدہ لیا ہے یہ بڑا ہی جو ہے وہ بھاری معاہدہ ہے، گاڑا معاہدہ ہے، پختہ معاہدہ ہے، میثاقاً غلیظا۔ اب اس معاہدے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ خاص طور پر سارے انبیاء علیہ السلام سے تو معاہدہ ہو چکا ہے، یہ پچھلی آیت مبارکہ میں آپ نے سنا ہے۔ تو یہاں جو معاہدہ ہوا ہے اس میں 5 انبیاء علیہم السلام کو یعنی باقی انبیاء علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ اس اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے دور کے اندر جو ہے وہ صاحب شریعت رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے تشریف لائے ہیں، لیکن ان کا تذکرہ سب سے پہلے کیا گیا ہے۔ یہ بھی آپ کی جو ہے وہ عظمت اور شرف کی طرف ایک اشارہ ہے۔ تو فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام سے یہ سارے معاہدات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیغام جب لے کے آئیں تو پھر کیا ہوگا؟ لیسأل الصادقین عن صدقہم، یہ جو لام یہاں پر آیا ہے یہ اصل میں نتیجہ ہے، لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوچھے سچوں سے ان کا سچ، کہ انہوں نے جو ہے وہ سچے لوگ انہوں نے اپنا سچ جو ہے اس کو پورا کر دیا ہے، انبیاء نے اس کو پہنچا دیا ہے اور انہوں نے اس کو مان لیا ہے، سچائی کو تسلیم کر لیا ہے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ تو یعنی انبیاء علیہ السلام کی یہ دعوت اور یہ جو میثاق ہے، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر یا جو بھی اللہ رب العزت کی وحی ہے اس کے اندر صرف اشارہ کر دیا جائے اور آپ اس کو ایک معلومات کے طور پر حاصل کر لیں، نہیں، یہ بڑے پختہ معاہدات ہیں، اس کے سخت نتائج ہیں۔ اگر کوئی مانے گا تو بہت بہت عظیم قسم کی کامیابیاں اس کو ملنے والی ہیں، اور نہیں مانے گا تو پھر اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے بہت بڑا ایک ہولناک اور خوفناک جو ہے وہ اس کا نتیجہ ہے اور اس کی منزل ہے، اور اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ اس لیے ان کے اوپر خوب اچھی طرح غور کرو، ان کو سمجھو، ان کو سیکھو اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھالو، اور اس کے اوپر پختہ یقین رکھو کہ یہ دین اسلام دین برحق ہے، قرآن مجید برحق ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام برحق ہیں، قرآن حکیم اور تمام صاحب کا کتب جتنی اللہ رب العزت نے اتاری ہیں حق اور سچ تھیں، اور قرآن حکیم انہی کی تصدیق کرنے والا ہے اور تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے، ان کتابوں کے اوپر مہیمن ہے، اور وہاں پر جو بھی ان کی جو ہے وہ لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں اور دین کے اندر انہوں نے نئے نئے طریقے داخل کر دیے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے اس قرآن حکیم کو نازل فرمایا ہے، اور یہ اب قیامت تک کے لیے دین اسلام پر ایک حجت ہے، اور یہ سب لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک حجت ہے۔ یہ 4 قسم کے معاہدات کا تذکرہ جو ہے وہ اس درس کے اندر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اب اگلے دروس کے اندر جو ہے وہ اب اس کی ترتیب کو ذرا سمجھ لیجئے۔ یعنی پہلے جو معاہدہ ہوا ہے وہ پوری کائنات کے سامنے اللہ رب العزت نے امانت کی شکل میں پیش کیا ہے، پھر معاہدہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام اور ان کی پوری اولاد سے ہوا ہے، پھر میثاق جو معاہدہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت سے، جو ساری انسانیت میں سب سے شرف والی جماعت ہے، اس سے ہوا ہے، پھر ان میں سے جو ہے وہ معاہدہ سارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ساتھ خاص طور پر 5 اولو العزم پیغمبروں اور شرف والے اور عظمت والے پیغمبروں کے سامنے ہوا ہے، جن میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں، اور یہ پورے کا پورا معاہدہ ہوا ہے۔ ان معاہدات کے بعد اب اگلے جو میثاق ہوئے ہیں مختلف قوموں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ، اس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز میں اگلے درس کے اندر کروں گا، اور یہ سمجھیے کہ اس بڑی امانت، اس بڑے میثاق اور معاہدہ الست، اس کی جو ہے وہ پھر سمجھیے کہ تفصیلات ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کو سمجھنے کی اور
اور قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔